ایک پہاڑ کے پاس ایک بہت ہی بڑا تابوت ملا جس میں ایک بہت ہی لمبے قد کا آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک کتاب تھی جس کی بھاشا ایک دم الگ۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بلایا کہ آپ دیکھیں یہ کون ہے۔ تو سارے صحابہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان کو تازہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے متعلق، جو کلمہ انہیں دیا گیا اسی کے متعلق زیادہ تر باتیں کی جاتی، اسی کے دائرے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحاباؤں کے سامنے فرمایا کہ سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ تو سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ صحاباؤں کو فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ سارے صحابہ نے کہا کہ نہیں پتہ، آپ بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل، سب سے بہتر ایمان اس کا ہے کہ جو مجھے دیکھے بھی نہ لیکن میرے اوپر ایمان لائے۔ اور ایک مرتبہ اسی متعلق پھر ایسی معاملہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو سارے صحاباؤں نے مل کر کہا اے اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک آپ تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں لیکن میرے اوپر ایمان رکھیں گے، مجھے سچا نبی مانیں گے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کر کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو ہے اس امت کا چن لیا گیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اگر آپ نبی نہیں بنا سکتے تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے جو آپ کے یہاں محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ امت بھی میں نے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اور نبی کو بھی میں نے چن لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پھر مجھے ان امتیوں کی آواز سنا دے۔ تو امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز سنائی۔ اسی طرح ایک اور نبی ہیں حضرت دانیال علیہ السلام، کہ ان کی بھی خواہش تھی کہ اے اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے امتی چن لیے گئے ہیں، منتخب کر لیے گئے ہیں۔ تو دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ بس مجھے ان امتیوں تک کیسے بھی پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں بس تھوڑا ہی روایتوں میں سننے ملتا ہے کہ انہیں یوسف علیہ السلام سے مشابہ کیا جاتا ہے، کہ ان کا بھی کچھ واقعہ جو ہے ملتا جلتا ہے یوسف علیہ السلام سے۔ خیر، دانیال علیہ السلام کا واقعہ اتنا بڑا ہے کہ اس پہ 1 گھنٹہ باتیں ہو سکتی ہے، لیکن دانیال علیہ السلام کے بارے میں کچھ جان لیا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کرے، اس دنیا سے چلے گئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ تو حضرت عمر کے دور میں جیسا کہ 22 لاکھ مربع میل فتح ہو گیا، تو ایک علاقے میں پہاڑ کے پاس ایک بہت ہی بڑا تابوت ملا جس میں ایک بہت ہی لمبے قد کا آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک کتاب تھی جس کی بھاشا ایک دم الگ۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بلایا کہ آپ دیکھیں یہ کون ہے۔ تو سارے صحابہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں 7 الگ الگ جگہ پر قبر کھدائی اور اسی میں سے ایک قبر میں ان کو اتار کر دفن کر دیا۔ اس بات کا کسی کو نہیں پتا، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ تھے دانیال علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس امت میں آنے کی خواہش تھی، دانیال علیہ السلام کو بھی خواہش تھی۔ ہماری اور آپ کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کان تک پہنچایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ساری امتیوں پر جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک امت محمدیہ یعنی میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر، جیسے نبیوں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اسی طرح ساری امتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔